الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو. اور یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس سال کو خیر، برکت اور عافیت کا سال بنا دے. ہماری کھوئی ہوئی عزتیں اللہ اس سال کی برکتوں سے واپس عطا فرمائے. ہر سال الحمدللہ یہ جشن منایا جاتا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک منایا جاتا رہے گا. آج ہم ہیں، آپ ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان، بوڑھے، بچے جو یاد حسینی کمیٹی غالباً مل جل کر مناتے ہیں. آج ہم ہیں تو منا رہے ہیں، کل اگر ہم نہ بھی ہوں گے تو اللہ اور لوگوں کو کھڑا کر دے گا اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. گویا قرآن پاک کا یہ پہلا جملہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں مخصوص ہیں اللہ کے لیے. کیوں وہ تعریف کے قابل ہے؟ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے کیوں ہے؟ رب العالمین اس لیے کہ وہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب ہر تعریف، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر ہم کبھی نبیوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، اور محرم میں اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، اور اہل بیت میں بالخصوص امام حسین کی تعریف کی جاتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے، اور پھر
ہمارا جو ماحول ہے یا معمول ہے وہ ہم غیر اللہ کی تعریفوں میں لگا دیتے ہیں۔ سال کے اکثر مہینے اور اکثر مہینوں کی اکثر تاریخیں ایسی ہیں جن میں ہم کسی نہ کسی بزرگ کی یاد ضرور مناتے ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے، عید میلاد کا مہینہ، اس میں حضور کی یاد ہو جاتی ہے۔ 11ویں شریف آتی ہے، غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے۔ رجب آتا ہے تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا ذکر کی محفلیں سجنے لگ جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے تو امام احمد رضا کا ذکر ہوتا ہے، مجدد الفسانی کا ذکر ہوتا ہے۔ سورت کے شہنشاہ حضرت سیدنا خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ 22 رجب آتی ہے تو امام جعفر صادق کا ذکر چھڑ جاتا ہے۔ تو سال کے اکثر دنوں میں، اکثر مہینوں میں ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں یا قرآن کی معاذ اللہ مخالفت کر رہے ہیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار قرآن کا تو پہلے جملہ ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر یہ غوث کی تعریف، خواجہ کی تعریف، یہ ولیوں کی تعریفیں کیوں کی جاتی ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور ہم جو اللہ والوں کی باتیں، بزرگان دین کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گزر رہے تھے تو کوئی اچھا سا مکان ہم کو نظر آیا، بنگلہ نظر آیا، تو اتنے بعض مکان اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آدمی اسے دیکھنے کے لیے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے کہ یار کتنا اچھا مکان اس نے بنایا ہے۔ اب اپن وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مکان بنگلہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، تو ایک دوسرے سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ یار کیا اچھا مکان بنایا، ڈیزائن کتنی اچھی ہے، پلان کتنا اچھا ہے، رنگ و روغن کتنا خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو وہیں قریب میں کوئی بندہ کھڑا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تعریف ہو رہی ہے مکان کی، اور وہ بیٹھا ہوا آدمی خوش ہو رہا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ہم نے پلٹ کے اس سے پوچھا کہ بھیا تم اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو میں تو تعریف مکان کی کر رہا ہوں، بنگلے کی تعریف کر رہا ہوں، تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ تو وہ بندہ یہ کہے کہ بھئی تم مکان کی تعریف کر رہے ہو مگر وہ مکان میرا ہے۔ ظاہر بات ہے جس مکان کی ہم تعریف کریں گے تو مکان والا خود خوش ہوگا، کیونکہ مکان اس کا ہے۔ تو بلا تمثیل تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر ہم کبھی مدینے والے کی تعریف کریں، کبھی بغداد والے کی تعریف کریں، کبھی نجف والوں کی تعریف کریں، کبھی کربلا والوں کی تعریف کریں، امام حسین کی بات کریں، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ مولا تو کیوں خوش ہوتا ہے؟ تو مصطفیٰ کو میں نے ہی بنایا ہے، غوث کو غوث میں نے بنایا ہے، کربلا والوں کی شان ہم نے بلند کی ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے مکان کی تعریف کرنے سے مکان والا خوش ہوتا ہے تو ولیوں کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نبیوں کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اہل بیت کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کی تعریف کان فرما ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیوں ہیں؟ تو فرمایا رب العالمین، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والا، اسے رب کہتے ہیں۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اور یہ عالم جو ہے یہ اس کا جو مادہ ہے یہ 3 حروف ہیں، عین، لام اور میم۔ اصل ہے یہ علم، علم، اور علم جو ہے عین سے جب علم لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، پرچم۔
جب حمزہ سے آپ علم لکھیں گے، علم اس کا معنی ہوتا ہے غم، صدمہ کسی کو پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ اور عین سے جب ہوگا علم تو علم کا معنی ہے جھنڈا۔ تو جھنڈے کو عربی زبان میں علم کیوں کہتے ہیں؟ تو علم بنا ہے علم سے، اور علم کا مطلب ہے جاننا، علم کا معنی ہوگا جاننا، اور اسی سے ہے عالم۔ جیسے ہم مولانا لوگوں کو کہتے ہیں فلاں بندہ عالم ہے، تو عالم کا کیا مطلب ہے؟ جانکار ہے، جاننے والا ہے۔ تو اسی سے ہے علم، اور اسی علم سے ہے عالم۔ تو علم کہتے ہیں جھنڈے کو، اور علم کا مطلب ہوتا ہے، یہ علم سے نکلتا ہے۔ اس کو میں مثال دے کر آپ کو بتاؤں کہ جیسے حج میں لوگ جاتے ہیں حج کرنے، تو جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے وقوف منا۔ منا میں تمام حاجی 8 ذی الحجہ کی صبح پہنچ جاتے ہیں، وہاں 3 دن رکنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں، چونکہ حج میں پوری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، ہندوستانی جاتے ہیں، پاکستانی ہوتے ہیں، بنگلہ دیشی ہوتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں، اور مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے، 30 35 40 لاکھ 45 لاکھ تک کا مجمع ہوتا ہے۔ اب اتنے لوگوں میں اور سارے خیمے جتنے بنے ہیں وہاں سب ایک جیسے ہیں، بڑا میدان ہے۔ اب وہاں اگر آدمی نکل جائے تو واپس اپنے خیمے میں کیسے آئے گا؟ وہ بھٹک جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کہاں آ گیا۔ ایسا لگتا ہے سارے روڈ ایک جیسے ہیں، خیمے ایک جیسے ہیں۔ تو وہاں کی حکومت کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کے جتنے حاجی ہوتے ہیں نا، جہاں ان کے خیمے ہیں، تو ان خیموں کے اوپر ہندوستان کا ترنگا ہوتا ہے۔ پاکستانی حاجی جہاں ہوتے ہیں وہاں پر پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، بنگلہ دیشی حاجیوں کا جہاں خیمے ہوتے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش کا جو ہے تو جھنڈا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ اب دور آپ چلے گئے، اب پلٹ کے واپس جانا ہے تو سارے خیموں کے ڈیزائن ایک جیسے ہیں، روڈ ایک جیسے ہیں، میں اپنے ٹھکانے پر کیسے پہنچوں، اپنے لوگوں میں کیسے جاؤں؟ تو آدمی وہ پرچم دیکھتا ہے، وہ جھنڈا دیکھ کر سیدھے وہاں پہنچے گا تو ہندوستانیوں میں آ گیا۔ تو گویا اس پرچم نے ہم کو پتہ بتا دیا کہ انڈیا کے لوگ کہاں ہیں، پاکستان کے لوگ کہاں ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ کہاں ہیں، وہ جانکاری دیتا ہے۔ پرچم، جھنڈا، علم جانکاری دیتا ہے، کسی کا پتہ بتاتا ہے۔ تو یہ جو عالم ہے، اسے قرآن کہتا ہے یہ عالم ہے۔ یہ سارے عالم کو آپ دیکھیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، چرند و پرند ہیں، درندے ہیں، شیر، چیتا، باغ، اسی میں پھر انسان ہیں، انسانوں میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھو تو یہ سب عالم میں آتا ہے۔ اسے عالم کیوں کہتے ہیں؟ کہ جیسے اس پرچم نے، اس عالم نے، اس جھنڈے نے کسی کا پتہ بتایا، ایسے ہی یہ دنیا، اس پر نظر ڈالو، پہاڑوں پر، سمندروں پر، آسمان پر، زمین پر، درختوں پر، پیڑ پودوں پر، تو یہ چیزیں کسی کا پتہ بتاتی ہیں۔ اب وہ کس کا پتہ بتاتی ہے؟ ہمالیہ پہاڑ کو دیکھو، اتنا بڑا پہاڑ کس نے بنایا ہوگا؟ کہ جس نے بنایا ہے وہی اللہ ہے، جس نے بنایا ہے وہی اللہ ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس زمین میں پودے آپ نے لگا دیے، گلاب ہے، چمیلی ہے، موگرا ہے، چمپا ہے، درخت لگے، کھاد وہی ہے، پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، پودا نکلا، مگر جب پھول کھلتا ہے تو چمیلی الگ خوشبو دے رہی ہے، موگرا الگ مہک رہا ہے، گلاب الگ مہک رہا ہے، اس کی رنگت الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، خوشبو الگ ہے۔ آخر یہ رنگ برنگی پھول پیدا کس نے کیے؟ وہ پھول بتاتا ہے کہ مجھے مت دے،
میں اتنا خوبصورت ہوں تو میرا بنانے والا کتنا پیارا ہوگا، اور جس نے مجھے یہ شان بخشی ہے، خوبصورتی اور خوشبو مجھے عطا کی ہے، وہی اللہ ہے۔ تو گویا یہ سارا عالم جو ہے ہمیں اللہ کی معرفت کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ اب آئے دن ہم آپ بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا، اب یہ موسم جو چل رہا ہے بارش کا موسم ہے، ابھی تو حالات تھوڑے سازگار نہیں ہیں، اس وجہ سے شاید لوگ زیادہ سفر نہ کرتے ہوں، لیکن حالات اگر نارمل ہو جائیں تو اس پیریڈ میں خاص طور سے سورت والے کہاں جاتے ہیں؟ ہاں ساپوتارا جاتے ہیں نا، میں سبھی جاتے ہیں، دوڑ رہے ہیں سب، کہاں گئے ساپوتارا، بسیں اٹھتی ہیں، بھٹیارے لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ظاہر بات منظر اچھا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ میں بھی ایک مرتبہ ناسک جاتے ہوئے، حاجی صاحب ساتھ میں تھے شاید میرے، وہیں سے گزرے تھے، ہے خوبصورت جگہ ہے دیکھنے۔ اب کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہم پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جھرنے دیکھ رہے ہیں، اور سنا ہے میں نے، ایسا دیکھا نہیں ہے کہ اس موسم میں کہ بادل آدمی کو لگ کے نکلتے ہیں، بھیگ جاتا ہے آدمی، اس موقع پر کبھی یاد آتا ہے کہ اے اللہ کیا تیری شان ہے۔ نہیں، پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں، او کیا سین تھا، کیا منظر تھا، کیا لوکیشن تھا، یہ تھا، کاش کہ ہم وہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا کیا تیری شان ہے، کتنے بلند پہاڑ تو نے بنا دیے، کیسے جھرنے بہ رہے ہیں، کیسے تیری قدرت کی نشانیاں، وہ چیزیں دیکھ کر ہمیں خدا کی عظمت و شان کی بلندی سمجھ میں آنی چاہیے کہ مولا جب پہاڑوں کو اتنی بلندی دی ہے تو تیری ذات کتنی بلند ہوگی۔ پھر جب دوسرے دن آتے ہیں تو پھر سمندروں کے کنارے ڈھونڈتے ہیں لوگ، تیتھل کدھر ہے، ڈانڈی کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہاں جاتے ہیں، بس وہ نہاتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ کاش کے سمندروں کی وسعتوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمتوں کی وسعتوں کا پتہ لگائیں کہ مولا تو نے جب پانی کا سمندر اتنا بڑا بنایا ہے تو تیری رحمتوں کا سمندر کیسا ہوگا، جس نے ایسی سمندر کو وسعت عطا فرمائی، اتنی لمبائی چوڑائی کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، تو اس اللہ کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی، کیسے اس نے دنیا میں یہ پانی پھیلا دیا ہے۔ اور پھر پانی پر غور کرنے والے کریں نا تو سب کچھ نظر آتا ہے، یار تعجب کی بات ہے۔ یہ پانی جو ہے، پانی اس کی حقیقت پر اگر غور کریں، میں نے قرآن پاک کی تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو قرآن میں 30ویں پارے میں ایک مقام پر قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی، سمندروں میں آگ، یعنی جتنا پانی ہے وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا، آگ ہو جائے گی۔ تو یہ بات عقل میں آتی ہے کہ پانی آگ بن جائے، آگ پر پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے، سمندر آگ کیسے بنے گا؟ آتش سیال، بہتی ہوئی آگ، وہی موج، وہی مد و زج۔ اب ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس زمین پر 3 حصہ پانی ہے، اور ایک حصہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے جس پر یہ آبادی ہے، ہم آپ رہتے ہیں۔ اب ایسے موسم میں جب 3 حصہ زمین پر پانی ہے اور ایک حصہ زمین کا خشک سوکھا ٹکڑا ہے جس پر ہم آپ بستے ہیں، رہتے ہیں، مئی کے مہینے میں کتنی گرمی ہوتی ہے، اتنا پانی ہے تو اتنی گرمی ہے، جب وہ سمندر ہی آگ ہو جائے تب گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب میں نے اس کا مطالعہ اور اسٹڈی شروع کیا تو مجھے ایک عجیب بات جاننے کو ملی کہ پانی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، سائنسی اعتبار سے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آپ لوگ تھوڑی میری اصلاح بھی کریں گے، جو چیز سمجھ میں آئے آپ کے، شاید میں اس میں رائٹ، یہ بچہ ماشاء اللہ، اللہ اس بچے کو مزید علم سے نوازے۔ کیا چیزیں ہیں بیٹا 2؟ ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے پانی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں،
دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ آکسیجن ہائیڈروجن سے اگر ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ آگ بھڑکے گی، دھماکہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو سمندر میں آگ لگنا حیرت کی بات نہیں ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ساتھ رکھ کر اسے پانی بنانا یہ حیرت کی بات ہے۔ آج جو پانی پیاس بجھا رہا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مولا تیری کیا شان ہے کہ دو ایک دوسرے کی ضد، ہائیڈروجن آکسیجن ایک جگہ آ جائے تو بھڑکا ہوگا، آگ لگ جاتی ہے، مگر تو نے اسی آگ کو آج ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا دیا، اسی چیز کو آگ بجھانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو آج اللہ کی قدرت دیکھنا ہے تو سمندر دیکھو، جب قرب قیامت میں اس میں آگ لگے گی تب بندہ حیرت کرے گا کہ پانی میں آگ کیسے لگی۔ اللہ فرماتا ہے وہ حیرت کی بات نہیں ہے کیا پانی میں آگ کیسے لگی، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آگ میں پانی کہاں سے آ گیا، یہ حیرت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں بولیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اب اس کی تعریف کیسے کی جائے؟ اللہ کی تعریف کیسے کی جائے؟ تو خالی زبان ہی سے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی، زبان سے آپ اللہ کریں، اللہ کا نام لیں تو یقیناً تعریف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جسے ہم بدنی طور پر، فعلی طور پر کام کر کے 5 وقتہ نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ ہاں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، پریکٹیکلی طور پر اس نے جو جو کہا ہے وہ کام ہم آپ کرتے رہیں تو گویا ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور جو چیز اللہ کو خوش کر دے وہی اللہ کا ذکر ہے۔ جو چیز اللہ کو راضی کر دے وہ چیز اللہ کا ذکر ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ روزہ رکھو اللہ خوش ہوتا ہے، نماز پڑھیں اللہ خوش ہوتا ہے، حج کو آپ جائیں اللہ خوش ہوتا ہے، عمرہ کریں اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آپ جائیں اس کا طواف کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجھے یوں کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس لیے کیا حکم ہے کہ ہم آپ جب پانی پئیں تو بسم اللہ پڑھ کے پئیں، ہے نا بھائی؟ کیا پڑھ کے پئیں گے؟ اور پانی پینے کے بعد دیکھیے ہمارے نبی نے بھی ہم کو کیسی تعلیم دی، ہاں، بسم اللہ۔ دیکھیے پانی کی میں نے حقیقت بتائی سائنسی اعتبار سے، کیا ہے وہ جس کو ہم پانی بول رہے ہیں، اس کے اجزاء پر اگر غور کریں، جو چیز اس میں مکس ہے وہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ اب آگ اگر پیٹ میں جائے آدمی رہے گا زندہ؟ نہیں رہے گا۔ لیکن جب شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، جو آگ ڈال کے اندر ہماری پیاس کو بجھا رہا ہے، اس کی تعریف ہے، ہاں، اس کے نام سے۔ اور جب پی چکے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جس نے پانی جیسی چیز سے ہمارے پیٹ کو راحت بخشی، ٹھنڈک بخشی۔ پھر آگے فرمایا کہ میری تعریف کیوں اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے کیوں ہیں؟ تو وہ فرماتا ہے رب العالمین، میں سارے عالموں کا پالنے والا ہوں۔ کون پالتا ہے ہم کو؟ اللہ پالتا ہے۔ مگر سطحی طور پر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پالتا ہے تو پھر مجھے کمانے کی ضرورت کیا؟ کام کیوں کروں؟ نوکری کروں، کاروبار کروں، بزنس کروں؟ وہ تجارت میں کرتا ہوں، کھیتی باڑی میں کرتا ہوں، کام کاج میں کرتا ہوں، اور پھر یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پال رہا ہے ہم کو، ہاں؟ تو یاد رکھیے ہم کیا کھاتے ہیں؟ اناج۔ کیا کھاتے ہیں؟ اناج کھاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب اناج کسان کھیت میں جائے گا، ہل جوتے گا، کھیتی باڑی میں کام کرے گا، مگر اس کا جو طریقہ ہے کہ آدمی محنت کر کے زمین میں کاشت کرتا ہے،
زمین کو قابل کاشت بناتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے نا، میں گیہوں ہے، گیہوں کاشتکار کسان ڈال دیتا ہے۔ اب اس کا کام ہو گیا پورا۔ پہلے کام تھا اس کا زمین کو سینچائی یعنی تیار کر دینا، ہل وغیرہ چلا کر کے اسے بالکل ہموار کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جون کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، 7، 8، 10، 12 جون ہو جاتی ہے، بارش ہوتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، پھر اسے چیر کر کے وہ ان کے آلے ہوتے ہیں اس کے ڈالنے کے بھی، اس کو اندر زمین میں دبا دیا۔ دبا دینے کے بعد کوئی بھی کسان ہو، سوچیں آپ، خالی مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی کدھر دیکھتا ہے؟ اوپر ہی دیکھتا ہے، پوجا پاٹ ادھر ادھر گھس گھسا کے کر لیتا ہے، مگر جب وہ اٹکتی ہے تو ادھر ہی دیکھتا ہے، پتہ نہیں کب برسائے گا، کب برسائے گا۔ تو زمین میں دانہ ڈالنا ہمارا کام تھا، ہم نے ڈال دیا۔ اب آسمان سے بارش برسانا اس کا کام ہے۔ اب وہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اب آسمان سے بارش برسانے کے بعد زمین جو ہے نا، زمین، یہ زمین میں کتنی چیزیں ہیں، اس پر جب ریسرچ کریں گے، لیبارٹری میں ڈالیں گے آپ، تو اس میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ زمین میں نمک بھی ہے، اس کی ہیٹ ہے، اس کی گرمی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم آپ رات دن دیکھتے ہیں کہ ایک 6 فٹ کا آدمی، مجھے لینے میں مر گیا، کہاں لے جا کے ڈالیں گے آپ؟ قبرستان میں، مٹی ہے نا، اسی میں دفنا دیا۔ 1 سال 1.5 سال کے بعد میری قبر کھود کے دیکھو، میں ہوں اندر، رہوں گا؟ بھئی اتنا بڑا آدمی گیا کہاں؟ ہڈیاں اتنی مضبوط ہیں، وہ سڑ جا کے گل جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتا ہے۔ تو وہ زمین جو بڑے سے بڑے پہلوان کو بھی بھوسا بنا دے، لیکن ایک دانہ جو کسان نے ڈالا ہے اسے بھوسا نہیں بناتی۔ سوچا آپ نے؟ اتنا بڑا 6 فٹ کا آدمی مٹی ہو گیا، مگر گیہوں کا دانہ کسان نے ڈالا ہے تو اب زمین اسے کھاتی نہیں، ماں بن کے پرورش کرتی ہے۔ یہ اس کا حکم ہوتا ہے کہ تیرے اندر نمک ہے، اچھی اچھی چیزوں کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، مگر میرے بھروسے میرے بندے نے یہ اناج تیرے اندر ڈالا ہے، اسے برباد مت ہونے دینا، ماں بن کے اسے باہر نکال۔ اب وہ پودا زمین سے باہر نکلتا ہے، گیہوں کا دانہ باہر نکلتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا، اب قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا۔ اللہ فرماتا ہے، کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور چھت بنا کر کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی آسمان سے بارش برساتا ہے۔ پانی عربی میں ماء کہتے ہیں پانی کو، ماء۔ وَأَنزَلَ اتارنا، نازل کرنا، مِنَ السَّمَاء آسمان سے، ماء پانی اتارتا ہے، اور پانی اتار کے کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر اس زمین سے تمہارے لیے روزی پیدا کرتا ہے۔ یہ اناج کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ اور اس پر بھی آپ ذرا دیکھیں، گیہوں کا دانہ ایک ڈالا، کتنا؟ ایک دانہ۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعفہ لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اب کھیتی باڑی کی مثال دے رہا ہے اللہ۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے۔ کیسی مثال ہے مولا؟ کمثل حبہ، جیسے گیہوں کا دانہ۔ اللہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانہ، انبتت 7 سنابل، دانہ ایک ڈالا، پودا نکلا، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے
تو اس میں بالیں نکلتی ہیں، بالیاں ہوتی ہیں، اور ایک بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ کتنا؟ 100 دانہ۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو ایک پودے میں 7 بالیاں لگتی ہیں۔ کتنی؟ 7 بالیاں، اور ایک بالی میں 100 دانہ۔ کتنے دانے ہوئے؟ اور ڈالا کتنا تھا؟ ایک۔ ڈالا ہم نے ایک تھا، لوٹایا کتنے؟ 700 دانے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو تم کو دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کہ زمین میں گوڈاؤن ہے اناج کے؟ نہ، فرمایا وہ دینے والی ذات میری ہے، میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں۔ تو رب العالمین، سارے عالموں کو پالنے والی ذات، بولیں آپ کس کی ہے؟ اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت اسی حوالے سے مجھے یاد آئی کہ ایک آدمی نے یہی پڑھا کہ سارے عالم کو پالنے والا اللہ ہے، تو پھر مجھے کمانے کی ضرورت کیا؟ اگر وہ رب ہے تو کھلائے گا، وہ اللہ ہے تو مجھے کھلائے گا، جب پالتا ہی وہ ہے۔ تو نکل گیا جنگل کی طرف، وہ گیا تو اس نے جنگل میں، پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں دیکھا ایک لومڑی جس کے آگے کے پیر بھی کٹے ہوئے تھے، پیچھے کے بھی پیر کٹے ہوئے تھے، پیٹ کے بل ایسے گھسیٹتی تھی۔ جب دیکھا تو تھی بڑی تگڑی، تیار۔ اس نے دیکھا یار اس کے چاروں پیر کٹے ہوئے ہیں، آخر یہ کھاتی کیا ہوگی اور اتنی تیار ہے، بالکل تر و تازہ ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا یقیناً اللہ روزی دینے والا ہے۔ وہ بڑا سا سوراخ تھا، اس کے اندر بیٹھی رہتی تھی، وہ کبھی ضرورت پڑتی تو کھسک کے باہر آ جاتی۔ اس نے کہا جب لومڑی کو یہ یہاں روزی دے سکتا ہے اللہ، تو میں تو انسان ہوں، مجھے کمانے دمانے کی ضرورت کیا؟ مجھے کاروبار تجارت کرنے کی، نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی اللہ کی شان کا جلوہ دیکھوں، یہیں بیٹھتا ہوں کہ اللہ روزی دے گا مجھے۔ اسے کیسے دے رہا ہے؟ پہلے تو وہ دیکھنا چاہا کہ یہ کھاتی کیا ہے۔ تب اس نے یہ دیکھا کہ لومڑی بل میں تھی، سوراخ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے ایک شیر گائے کا شکار کر کے، جنگلی گائے کا شکار کر کے وہیں لایا، اور لا کر کے اس نے پیٹ بھر کے کھایا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ پوری گائے تو نہیں کھا سکتا وہ، چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا، تو یہ اندر سے کھسکتی ہوئی آئی اور اس نے بھی پیٹ بھر کے کھایا، اندر چلی گئی۔ یہ سوچنے لگ گیا یا اللہ، میں تیرے بھروسے یہاں بیٹھا ہوں 3 دن سے، اب تک ایک لقمہ مجھے نہیں ملا، اور یہاں تو نے اس کی خدمت کے لیے شیر کو لگا دیا ہے، شکار کر کے یہیں لا کے کھاتا ہے، اس کو بھی کھلاتا ہے، چلا جاتا ہے، میں انسان ہو کر مجھے نہیں کھلایا۔ تو غیب سے آواز آئی بندے لومڑی کیوں بننا چاہتا ہے، شیر کیوں نہیں بنتا؟ ہاں، شیر کو بھی روزی میں دیتا ہوں، لومڑی کو بھی میں دیتا ہوں، مگر پہلے ہاتھ پیر کاٹے تب اس کے گھر میں روزی پہنچاتا ہوں۔ تو شیر بن، تو بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، لومڑی مت بن۔ جس دن تیرے ہاتھ پیر توڑوا دوں گا اس دن تجھے بھی گھر میں روزی پہنچا دوں گا۔ ہاں، دیکھا نا آپ نے؟ ذرا دیکھیں نا، ابھی یہ لاک ڈاؤن لگا ہمارے آپ کے سامنے، کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، چلا ہے نا اللہ نے، اللہ نے اپنے شیروں کو کھڑا کر دیا۔ کہو مالداروں، مال تم کو دیا ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اللہ کے بندوں نے ایسا نکالا کہ کوئی غریب بھوکا نہیں رہا۔ حد کر دی، لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں پکڑ لی کہ یار کہاں سے اتنا نکالا؟ تو یہ ہم نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ اپنے بندوں کی پرورش میں کروں گا۔ وہ ہر طریقے سے کرتا ہے، تو پہلے جس کے ہاتھ پیر توڑوا دیتا ہے اسے گھر تک روزی پہنچا دیتا ہے، اور جسے اللہ کچھ طاقت دیتا ہے تو کہتا ہے تو کما، محنت کرنا تیرا کام ہے، برکت دینا میرا کام ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا، بولیں آپ کون ہے؟ پالنے والا ہے، سب کو پالتا ہے۔ یاد رکھیں، آگے بات بہت اہم ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کو پالتے ہیں۔ بھئی ہمارے بچوں کو ہم پال رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی پرورش کرتی ہے، ماں باپ نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ماں باپ بھی تو پال رہے ہیں۔ کتنے ایسے سیٹ ہیں جو ہزاروں نوکروں کو پالتے ہیں، 10-10 20-20 نوکر ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں میں ہزاروں لوگ ہیں،
اگر فیکٹری بند ہو جائے تو لگتا ہے مر نہیں جائے، بھوکے ہو جائیں گے بیچارے۔ سیٹ نوکروں کو پال رہا ہے، ماں باپ اولاد کو پال رہے ہیں، مگر ان کے پالنے اور اس کے پالنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے اس لیے ہیں کہ آج یہ بچے ہیں، کل میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر میرے بڑھاپے میں یہی بچے مجھے پالیں گے۔ ہاں، کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے دعا تعلیم فرمائی کہ اے دنیا کے لوگوں، تم یہ دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کیسے رحم فرما؟ کما ربیانی صغیرا، جب ہم چھوٹے تھے انہوں نے جیسے رحم فرمایا۔ ہم تو گوشت کے لوتھڑے تھے، ڈالو تو پڑے رہے، نہ پیشاب کا ہوش، نہ پخانے کا ہوش، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش۔ ایک گوشت کے لوتھڑے کو ماں کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے، چھوڑتی نہیں اسے۔ جس دن پیدا ہوئے اس دن تو دیکھنے کو طبیعت نہیں چاہتی بچے کو، مگر ماں کا ہی کلیجہ ہے کہ اسے لگا کے رکھتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے لیے مجھ سے دعا مانگو کہ مولا تو ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو بچپن میں ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، مگر امید رہتی ہے کہ بیٹا جوان ہوگا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ مجھے پالے گا، میری نگرانی کرے گا، دیکھ بھال کرے گا۔ تو ایک طرح کا لالچ اس میں ہے، امید ہے نا کہ اگر میں اسے پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، پالوں گا تو بڑھاپے میں میرے کام لگے گا، اگر کام نہ لگا تو کم سے کم میرا نام چلے گا، میری نسل تو چلے گی، میرا خاندان آگے چلے گا۔ سیٹھ لوگ نوکروں کو اس لیے کھلاتے پلاتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں کہ اگر ان کو تنخواہ نہ دوں تو فیکٹری بند ہو جائے گی، دکان بند ہو جائے گی۔ تو ہر کوئی اگر دنیا میں پالتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ مولا تو سب کو پالتا ہے، تیرا کیا مقصد ہے؟ آگے فرماتا ہے الرحمن الرحیم، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں پالتا اس لیے ہوں کہ میں بڑا مہربان ہوں، تمہیں اس لیے کھلاتا پلاتا ہوں کہ میں رحم والا ہوں۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری ماں جتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں کے مقابلے میں تو کیا 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو فرما ہر کوئی نہ کوئی لالچ کی وجہ سے پالتا ہے، کھلاتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں نے جو کھلایا تو ڈالا تو اللہ ہی نے رحم دل میں کہ بھئی غریب ہیں، محتاج ہیں، دینا پڑے گا، دیا۔ لیکن ان کو کیا امید تھی؟ لاک ڈاؤن میں جنہوں نے راشن کی کٹیں بانٹی، کھانا بنا کے بانٹا، ان کو کوئی لالچ نظر آتی ہے؟ نہیں، مگر لالچ ہے، یہ نہیں بول سکتے کہ لالچ نہیں ہے۔ کیا لالچ ہے؟ ثواب۔ یہ تو لالچ ہے ہی، اللہ ثواب دے گا، غریبوں کو کھلاؤ یار، ثواب دے گا، اللہ برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، غریبوں کو کھلاؤ، مرنے کے بعد جنت دے گا۔ لالچ تو ہے، مولا تجھے کیا لالچ ہے؟ کہا کوئی لالچ نہیں، الرحمن الرحیم، میں مہربان ہوں اس لیے تمہیں پالتا ہوں۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔